السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس معلوماتی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات کریں گے جو بیرون ملک مقیم ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ موضوع ہے بیرون ملک مقیم افراد اپنا اور اپنے اہل خانہ کا صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کس ملک کے حساب سے ادا کریں۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ خوش آمدید مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہر وہ شخص پوچھتا ہے جو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مثلا سعودی عرب، دبئی یا برطانیہ میں مقیم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا وہ صدقۃ الفطر پاکستان کے حساب سے دے گا یا اس ملک کے حساب سے جہاں وہ مقیم ہے؟ مفتی حسان صاحب، شریعت کا واضح اصول یہ ہے کہ اگر صدقہ فطر رقم کی صورت میں ادا کیا جا رہا ہے تو ادائیگی کرنے والا شخص عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جس ملک یا علاقے میں موجود ہے اسی جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص سعودی عرب یا دبئی میں مقیم ہے تو اس پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر اپنے موجودہ رہائشی ملک کے نرخ کے حساب سے ادا کرنا لازم ہے، خواہ وہ یہ رقم وہیں ادا کرے یا پاکستان میں ادا کرے۔ ماشاءاللہ، بہت واضح جواب۔ لیکن مفتی صاحب، یہاں ایک اور صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس شخص کے نابالغ بچے تو اسی کے تابع ہو گئے، لیکن اگر اس کی بیوی اور بالغ بچے پاکستان میں مقیم ہوں تو ان کا فطرانہ کس ملک کے حساب سے دیا جائے گا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، بیوی اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر خود ان پر لازم ہوتا ہے، شوہر پہ لازم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر بیرون ملک مقیم شوہر اپنی بیوی اور بالغ بچوں کی اجازت سے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو ان کے لیے اس ملک یعنی پاکستان کی قیمت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ بیوی اور بالغ بچے مقیم ہیں۔ تاہم شریعت میں ایک گنجائش اور ترغیب یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ گنجائش ہو تو وہ ان سب کا فطرانہ بھی اپنے مقیم ملک کے حساب سے دے دے، کیونکہ اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ مفتی صاحب، اسی سے جڑا ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پردیس سے چھٹی پر آیا ہو اور عید کی صبح وہ پاکستان میں موجود ہو تو کیا وہ پاکستان کے حساب سے فطرانہ دے گا یا اس ملک کے حساب سے جہاں سے وہ چھٹی پر آیا ہے؟ مفتی حسان صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل اعتبار اس جگہ کا ہے جہاں انسان عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہو۔ اگر وہ شخص بیرون ملک سے چھٹی پر آ چکا ہے اور عید کی صبح وہ پاکستان میں موجود ہے تو وہ اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر پاکستان کے نرخ کے حساب سے ہی ادا کرے گا۔ اس صورت میں اس ملک کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا جہاں سے وہ چھٹی پر آیا ہے۔ مفتی صاحب، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیرون ملک مقیم کسی شخص نے لا علمی میں یا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا صدقۃ الفطر پاکستان کے حساب سے ادا کر دیا۔ کیا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا یا اسے دوبارہ دینا پڑے گا؟ اس صورت میں ہمیں حساب لگانا پڑے گا۔ اس شخص کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے پاکستان کے حساب سے جو رقم ادا کی ہے کیا وہ اس کے موجودہ ملک مثلا دبئی یا برطانیہ میں صدقہ فطر کی سب سے ادنا مقدار یعنی 1.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ ادا کردہ رقم اس کے موجودہ ملک کی کم از کم قیمت سے کم ہے تو جتنی کمی رہ گئی ہے اسے وہ رقم ادا کر کے فطرانہ پورا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ادا کی گئی رقم اس کے ملک کی کم از کم قیمت کے برابر یا اس سے زائد بنتی تھی تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اسے مزید ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح، یعنی کمی کی صورت میں فرق ادا کرنا لازم ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آخر میں یہ بتائیے کہ یہ تو ہم نے پیسوں کی بات کی، اگر کوئی شخص رقم کے بجائے خود اجناس یعنی گندم یا کھجور دینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں صدقہ فطر کا اصل وجوب تو اجناس کی صورت میں ہی ہے۔ صدقہ فطر میں 4 چیزوں میں سے کوئی ایک مقررہ مقدار میں دی جا سکتی ہے۔ گندم 1.25 کلو یا جو، کھجور اور کشمش 3.5 کلو۔ اگر کوئی شخص قیمت دینے کے بجائے اصل وجوب کے مطابق براہ راست ان اجناس کی مقررہ مقدار تول کر دینا چاہے تو وہ جہاں چاہے دے سکتا ہے۔ اس صورت میں ان اجناس کی قیمت اور ادا کرنے والے کے مقام کو نہیں دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اسلام کے احکامات کس قدر جامع اور غریب پرور ہیں۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بیرون ملک مقیم احباب کے لیے صدقۃ الفطر کے مسائل کو نہایت آسان فہم انداز میں بیان کیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اپنے سوالات کے تفصیلی جوابات مل گئے ہوں گے۔ مزید شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی قسط تک کے لیے مفتی حسان اور مفتی صابر محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔